کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے اور مسئلہ ہمارے عقائد میں سے ہے، تو اس جوان نے سوال کیا کہ کیا امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید والثناء کو انبیاء سے افضل کہنا درست ہے یا نادرست ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سرے سے افضلیت کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، سرے سے علی ابن ابی طالب کا کسی کے ساتھ بھی تقابل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کس کے ساتھ تقابل کریں گے؟ علی ابن ابی طالب کا جو شاگرد ہے وہ خود انبیاء کا معلم ہے۔ ہماری معتبر روایات ہیں۔ خضر کون ہے؟ خضر علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں، جو ہر شب بدھ حضرت سے ملاقات کرتے ہیں، کسب فیض کرتے ہیں۔ حتیٰ آپ کے فرزند ابھی امام حسن کی سیرت اگر بیان ہوگی تو اس میں یہ روایت ضرور بیان کروں گا۔ آپ کا آدھا جواب آج اور آدھا بعد والی گفتگو میں آ جائے گا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے ائمہ کے بارے میں؟ نہ صرف علی سے لے کے مہدی تک، یہ 12، کیا یہ 12 امام دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے سیکھنا شروع کیا؟ مثلا علی نے پیغمبر سے، حسن و حسین نے علی ابن ابی طالب سے، علی زین العابدین نے حسین ابن علی سے، محمد باقر نے علی زین العابدین سے، جعفر صادق نے محمد باقر سے۔ ایسے ہوا؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید والثناء نے دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر سے سیکھنا شروع کیا ہو، اور علی یہاں دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر کے شاگرد بنے ہوں، پیغمبر ان کے معلم، مرشد اور استاد بنے ہوں، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کے کچھ لمحات جتنے بھی کام کر دیں بہرحال جہالت میں گزریں، لیکن جیسے جیسے پیغمبر سے سیکھتے چلے گئے جہالت برطرف ہوتی چلی گئی، علم آتا چلا گیا، اور بالآخر علم اس درجے پہ پہنچا کہ اب پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں محض احساساتی نہیں ہیں، محض جذباتی نہیں ہیں۔ اسلام میں یا ائمہ کی جب فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں تو فضیلت برائے فضیلت کا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے کہ علی آئے پیغمبر کے ہاتھوں پر آتی قرآن پڑھا۔ کیوں پڑھا قرآن؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خود ثنائی، ایک ہے خود شناسائی۔ خود ثنائی اپنی تعریف کرنا، خود شناسائی خود کو پہچانوانا کہ میں کون ہوں۔ خود ثنائی مذموم ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بنے، لیکن خود شناسائی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اگر آپ نے ضرورت سمجھی تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت والثناء پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے یہ جو کہہ رہے ہیں، جیسی آئے آنکھ کھولی کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، قرآن، انجیل، زبور۔ کیوں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے کمال کا سفر، میری معرفت کا سفر، میرے علم کا سفر، اس کا آغاز دنیا سے نہیں ہو رہا ہے۔ میں آسمانوں سے سیکھ کے آیا ہوں، میں شاگرد پروردگار ہوں، میرا استاد، میرا معلم، میرا مرشد، میرا راہبر اللہ ہے، اور میں مدرسہ الہیہ کا فارغ التحصیل ہوں۔ یہ تعارف کروایا۔ جہاں تک انبیاء سے افضلیت کی بات ہے، کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 انبیاء۔ پیغمبر کو آپ نکال دیجئے، ایک کم 1,24,000 یہ انبیاء، 313 رسول،
ان میں سے 5 اولی العزم، اور ان 5 اولی العزم میں سے بلکہ مکمل آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء میں سے بعد از ختمی مرتبت کس کا رتبہ ہے؟ حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء، جد رسول اللہ، سب سے بلند مقام ہے پیغمبر کے بعد باقی سارے انبیاء میں جناب ابراہیم کا۔ یہ جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں؟ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ ایمان ہے، پھر کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر 4 پرندے پکڑیں اور انہیں ذبح کریں اور ان کے جسم کو قیمہ بنا کر آپس میں کاتی پاتی کر دیں، اور پھر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر پھینک دیں ریزے ریزے کر کے، اور ان کے سر پکڑ لیں چونچ سے اور آواز دیں فَسُرْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، یہ بکمال سرعت آپ کی طرف لپکیں گے۔ جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا، ایسے ہوا، اور اس منزل پہ پہنچے، اس منزل اطمینان پہ۔ اور علی ابن ابی طالب کون ہے؟ لو کشف الغطاء، اگر خالق اور مخلوق کے درمیان سے حجابات کو برطرف کر دیا جائے، مزدت تو یقینا، میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر علی ابن ابی طالب ذات حق تعالی میں اس درجہ ناظر نہ ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ حالت نماز میں آپ کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے اور آپ کو خبر نہ ہو؟ ممکن نہیں تھا۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ علی تو بجائے خود علی کا پوتا ہے، کیا نام ہے؟ علی نام ہے، علی کے پوتے ہیں، نام بھی علی ہے، زین العابدین۔ ابھی دعائے ابو حمزہ ثمالی آپ کے گھروں موجود ہے، معرفت کا خزینہ ہے، آپ پڑھیے گا۔ ابھی قرآن مجید کھولیے اور ابراہیم کی توحید پڑھیں، سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا ڈوبتے ہوئے، تو آخر میں نتیجہ کیا لیا جناب ابراہیم نے؟ ہاں کوئی خدا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہ جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں، ان کی توحید ہے کہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچے ہیں۔ اب آئیں اور کھولیں دعائے ابو حمزہ ثمالی، کیا فرما رہے علی زین العابدین؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے مخلوقات کو دیکھا تو تیری معرفت حاصل کی، نہ نہ نہ، بکا عرف تو کا، پروردگار میں نے تیری معرفت تجھ سے حاصل کی ہے۔ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَى وُجُودِكَ، اور تو نے خود اپنے وجود کے اوپر دلالت کی ہے، دلیل تو ہے۔ فرق کیا دیکھا آپ نے علی کے بیٹے میں اور جناب ابراہیم میں؟ جناب ابراہیم مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں، علی زین العابدین خالق سے خالق کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، جناب ابراہیم کو یہی کہنا چاہیے جو انہوں نے کہا، علی زین العابدین کو یہی کہنا چاہیے جو انہوں نے کہا، اس لیے کہ جس کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی ہے وہ مخلوقات کو دیکھ کر ان کی معرفت حاصل کرے گا اللہ کی۔ تو جو مخلوقات سے پہلے جس کا نور خلق ہو چکا ہے، مخلوقات وجود ہی نہیں رکھتی ہیں، تو وہ کسے دیکھے گا؟ وہ اسے دیکھے گا جسے دیکھ کر اس کا نور اس کائنات میں متجلی ہوا۔ بس یہ صرف علی کی بات نہیں کر رہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کی افضلیت کی بات ہو رہی ہے، علی سے مہدی تک یہ 14 کے 14 رتبے میں ایک ہے۔ خرابی کہاں ہوتی ہے؟ مسئلہ سوال بنتا کیوں ہے؟
اس لیے کہ ہم لوگ اصطلاحات سے اور مفاہیم سے کما حقہ آشنا نہیں ہیں. ہمارے نزدیک بہت سارے الفاظ کے ایک ہی معنی ہے. خلیفہ بھی وہی ہے, امام بھی وہی ہے, ولی بھی وہی ہے, اور اسی طرح سے دیگر الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں. علی پیغمبر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب آپ نے بات شروع کی ہے تو پھر آپ ہی اس کو لے کے چلیں آگے. ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں اب آپ پریشان ہیں نا. جیسے میڈیا پہ اچانک سے سوال ہوا تو پھر ہمارے علماء بھی بعض پریشان ہو گئے, وہ کہہ اٹھے اور بعد میں پھر معذرتیں کرنی پڑی. اس لیے اپنے عقائد آپ پر واضح ہونے چاہیے. جو بھی معنی میں نے پہلے دن عرض کیا ہے کہ جو بات جس پہ آپ کا عقیدہ ہے وہ دلیل ہونی چاہیے آپ کی. پیغمبر اور علی کیا ان کا رتبہ مساوی ہے یا مساوی نہیں ہے؟ پیغمبر رسول ہیں, کیا علی رسول ہیں؟ تو پھر رتبہ میں فرق ہو جانا چاہیے. اب سمجھے بات کو. رسالت ہرگز محل امتیاز نہیں ہے. صرف رسالت نہیں, امامت بھی محل امتیاز نہیں ہے. محل امتیاز کیا ہے؟ غور ہے. محل امتیاز ولایت ہے. کیوں؟ یہ جوان میرے قریب ہیں, ان کی مثال دوں گا. یہ دونوں جوان ہیں, ایک شلوار قمیص میں, ایک پینٹ شرٹ میں, لیکن عمر کے اعتبار سے دونوں تقریباً 19-20 کا فرق لگ رہا ہے. اب بعد میں ایک دوسرے سے عمر پوچھ لیں. فرض کریں یہ دونوں ایک ہی شہر سے ہیں, ایک ہی محلے سے ہیں, دونوں دوست ہیں, ایک ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. پرائمری, مڈل, ہائی اسکول میں پڑھا, کالج میں چلے گئے, یونیورسٹی میں چلے گئے, دونوں نے ایم فل کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لی ایک ہی مضمون میں. دونوں کے نمبر بھی مساوی ہیں. تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں, ہم پلہ ہیں, مساوی ہیں. جتنی استعداد, صلاحیت, لیاقت اور قابلیت ان میں ہے اتنی ہی ان میں بھی ہے. 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے قابلیت میں. جتنا یہ جانتے ہیں اتنا یہ جانتے ہیں. علمی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے دونوں برابر ہیں, مساوی ہیں. اب دونوں میں سے ایک کسی آفس چلے جائیں, کسی مقام پر, کسی ادارے میں جا کے ملازمت اختیار کریں. ان کو ضرورت ہے یا ادارے کو ضرورت ہے, یہ بحث نہیں ہے. انہوں نے جا کے ملازمت کی اور وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. مثلاً 18ویں گریڈ میں, 19ویں گریڈ میں, 20ویں گریڈ میں یہ وہاں پر گئے, اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دی. توجہ فرمائیے. کیا عرض کر رہا تھا؟ برابر ہے, برابر ہیں. دونوں میں سے ایک ذمہ داری لے لے کسی بھی ادارے میں, سرکاری ادارے میں, نجی ادارے میں, پرائیویٹ ادارے میں ذمہ داری قبول کرے, مسئولیت لے لے, نوکری جسے آپ کہتے ہیں, ملازمت کہتے ہیں. لیکن دوسرا گھر بیٹھا رہے, نہ جائے, کام نہ کرے, ذمہ داری نہ لے, ضرورت محسوس نہیں ہوئی اسے, یا ادارے کو ضرورت نہ تھی یا انہیں ضرورت نہیں تھی. ایک نے ذمہ داری قبول کر لی, جو چلا گیا ادارے میں کام کر رہا ہے, ہر روز آتا ہے جاتا ہے, اپنے کام انجام دے رہا ہے, ہر روز 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے. کیا اس جوان کے ادارے میں چلے جانے سے ان دونوں کی صلاحیت میں فرق آ جائے گا یا صلاحیت علمی وہی ہے؟ وہی ہے. صلاحیت میں تساوی ہے.
استعداد میں برابری ہے، لیاقت میں وحدت ہے. دونوں کی صلاحیت، استعداد، لیاقت، قابلیت ایک جیسی ہے. ایک نے ملازمت کر لی، مسئولیت لے لی، ذمہ داری لے لی، دوسرا گھر بیٹھا ہے، لیکن فرق نہیں ہے. اب سمجھ لیں کہ ولایت کیا ہے اور رسالت کیا ہے اور نبوت کیا ہے اور امامت کیا ہے. ولایت رتبہ ہے، مرتبہ ہے، صلاحیت ہے، قابلیت کا نام ہے. ولایت عہدہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی کسی کو نہ رہے. یہ مسئلہ آپ کا واضح ہو گیا تو بہت سارے مسائل واضح ہو جائیں گے. اور جہاں مشکل محسوس ہونے لگے بات تو پھر مولا سے مدد مانگے. گاڑی گرے کھڈے میں تو یا علی مدد کہتے ہیں. جب علمی مسئلہ اور ذہن جا کے کھڈے میں گرے اور نہ نکل ہو تو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ سب سے بہترین موقع یہی ہوتا ہے مدد مانگنے کا. اور جو مانگتا ہے تو وہ آتے ہیں. دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے. دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے. اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبیں، علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. ولایت صلاحیت کا نام ہے، عہدے کا نام نہیں ہے، منصب کا نام نہیں ہے. ولایت استعداد، صلاحیت، قابلیت، وہ جو سینے میں ہے، وہ جو عطا ہوا. اس صلاحیت کی بنیاد پر اب مسئولیت دی جائے گی. پہنچ رہی ہے بات؟ ذمہ داری دی جائے گی. کسی کو فلسفہ ضرورت کے تحت نبوت دے دی گئی، کسی کو رسالت، کسی کو امامت، اور کوئی گھر میں بیٹھا ہے. تو وہ جو گھر میں بیٹھا ہے اور جسے ذمہ داری ملی ہے، ان میں فرق نہیں ہے. کیوں فرق نہیں ہے؟ فرق منصب سے نہیں پڑے گا، مسئولیت اور ذمہ داری سے نہیں پڑے گا. فرق کا معیار رتبہ ہے، اور وہ رتبہ ولایت ہے. اور ولایت میں یہ 14 برابر ہیں ایک دوسرے کے. جہاں پیغمبر ہیں وہاں علی ہیں، وہیں فاطمہ، وہیں حسن، وہیں حسین، وہیں امام زمانہ. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سا مرد اور عورت ان میں برابری ہے؟ اور مرد علی جیسا ہو؟ کوئی خاتون برابری کر سکتی ہے؟ لیکن اس کائنات کی ایک خاتون ایسی ہے جو علی جیسے مرد کی برابری کر سکتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. کون ہے؟ سیدہ زہرا. کیا کم ہے علی سے؟ علی یہ سارے فضائل کے آسمان لے کر فاطمہ الزہرا سے افضل نہیں ہے، قطعاً افضل نہیں ہے. برابری کی منزل پہ ہیں. ہر میدان میں دونوں تساوی اور برابری کی منزل پہ ہیں. علی کا علم، علی علم کے کس درجے پہ ہیں خود بتایا، خود شناسائی. بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب العرشیۃ فی طویل بعیدہ. اگر میں علم کی ایک جھلک ظاہر کروں، دنیا کے تمام انسان مل کر میرے علم کی ایک جھلک کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ علی کا علم ہے. اتنا بڑا عالم، وارث منبر سلونی، باب مدینۃ العلم. بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب العرشیۃ فی طویل بعیدہ. اتنا بڑا عالم جس کے بارے میں غیر مسلموں نے بھی کہا کہ یا تو کائنات خود بنائی یا بنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ علی، یہ علی جب گھر میں داخل ہوں، نہیں معلوم علی کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے. شاید یہی اسی سوال کا جواب دینا تھا کہ ممکن ہے بعد میں آنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو. تو مشکل کشا ہے نا. علی ایسا مشکل کشا ہے جو ہر مشکل بھی بتاتا ہے وقت سے پہلے
اور ہزاروں سال بعد آنے والی مشکل کا حل بھی 1000 سال پہلے بتا کے جاتا ہے۔ ممکن تھا کہ کسی کے ذہن میں ایسا سوال آئے جیسا کہ اٹھ رہے ہیں، تو علی نے پہلے ہی جواب دیا۔ گھر میں داخل ہوئے، اس کائنات کا سب سے بڑا عالم، باب مدینۃ العلم، علم کا دروازہ، شہر علم کا دروازہ اور حکمت کے گھر کا دروازہ۔ کبھی اس تعبیر پہ بھی دقت کیجیے گا، بہت دقیق تعبیر ہے۔ جب علم کی بات آئی تو پیغمبر نے شہر کا، جب حکمت کی بات آئی تو پیغمبر نے گھر کا۔ بہت دقیق تعبیر ہے، لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں اور ہم موضوع سے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ علی گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کو سلام کیا۔ کیا سوچا نہیں معلوم۔ سلام کے بعد سیدہ سے کیا کہا؟ کہا کہ آئیے میرے پاس بیٹھیے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں آپ کو اس کائنات کے بعض اسرار، رموز اور علوم تعلیم دے دوں، سکھا دوں۔ سیدہ اٹھیں اپنی جگہ سے، قدم اٹھاتے ہوئے بڑھیں، علی ابن ابی طالب کی طرف قریب آئیں، آ کے بیٹھیں اور لبہائے فاطمی میں جنبش ہوئی۔ کہا علی آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا۔ اگر تو آپ فرمائیں گے جو آپ سنانا چاہتے ہیں میں سن لوں گی، لیکن اگر آپ فاطمہ کو اجازت دے دیں تو جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بس یہ حقیقت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، عقل نشین کر لیں، جان نشین کر لیں، دل نشین کر لیں، روح نشین کر لیں، قلب نشین کر لیں، بٹھا لیجئے اپنے وجود میں کہ رتبے کے اعتبار سے یہ 14 اسی وحدت کی منزل پہ ہیں۔ جو علم پیغمبر کے سینے میں ہے وہی علم بغیر کسی کمی کے علی کے سینے میں ہے، وہی علم فاطمہ الزہرا کے سینے میں ہے، وہی علم حسن مجتبیٰ کے پاس ہے، وہی علم امام زمانہ کے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محل امتیاز اور معیار فضیلت رتبہ ہے، مرتبہ ہے، منصب نہیں ہے۔ ان میں سے اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ ان 14 میں سے 13 کو منصب دیا، ایک کو منصب رسالت اور 12 کو منصب امامت اور ایک کو گھر میں رکھا۔ کوئی منصب نہیں دیا، لیکن حقیقت 14 کی ایک ہے، وہی نور محمدی ہے، وہی ماہیت محمدی ہے، وہی حقیقت محمدی ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں متجلی ہو رہی ہے، فرق نہیں ہے۔ جہاں تک علی اور انبیاء کی بات ہے تو اب سنیے الفاظ، میں چونکہ اب یہ بات چھڑی اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو اسی پہ ہی بات ختم کریں گے، کم سے کم سوال میں ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی حد تک ایک ہی سوال کا جواب پہنچ رہا ہے اور ایک کا ہی صحیح طرح سے پہنچ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ میں حاضر ہوں، آپ اگر چاہیں تو نماز فجر تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں جی۔ رسول اسلام کی حدیث ہے، وہ صحیح بخاری میں، راوی ہیں ابو ہریرہ، کہا کہ یہ حدیث ذکر کی کہ صلی بنا رسول اللہ الفجر، اور یہ حدیث صحیح ہے، ہماری کتب میں موجود ہے۔ یہاں روایت کی ابو ہریرہ نے، صلی بنا رسول اللہ الفجر، رسول خدا نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ چلے گئے، نماز پڑھائی، ممبر پہ گئے، فخطبنا، اور خطبہ دیا، کب تک؟ حتی ہنا فی الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، ناشتہ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، نازل فصلی، نیچے اترے، نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، دوبارہ ممبر پہ چلے گئے، فخطبنا، اور خطبہ دیا،
وَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس دن رسول نے ہمیں وہ سب بتایا جو ہوتا رہا اب تک اور جو قیامت تک واقع ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب کبھی کبھی بات طولانی ہو سکتی ہے اور ہو جائے تو سنت نبی ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہم آپ کو یہ چاہیں گے، چونکہ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کے لیے آپ کی محبت ہے، خلوص سے چاہتے ہیں کہ دیر تک بات چلے، لیکن یہی ہوگی کہ گھنٹے سے اوپر زیادہ اوپر نہ جائے۔ لیکن کبھی اگر بہت مشکل پیش آئے گی تو بات تھوڑی بہت وقت سے باہر بھی چلی جائے گی۔ مسئلہ یہ کہ یہ ایک پہلی بات طے ہو گئی، رتبہ اور مسئولیت، ذمہ داری۔ رتبہ اور مرتبہ یہ الگ چیز ہے، اور مسئولیت اور ذمہ داری۔ اب اور ایک بات عرض کروں، تحمل کر پائیں گے؟ یہ تو ہے ان 14 کی ولایت۔ اب اللہ کی ولایت اور ان 14 کی ولایت، اس میں کیا فرق ہے؟ انما ولیکم اللہ، دیکھیں یہ سارے منصب ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول ہے؟ رسول ہے؟ اللہ کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نبی ہے کہیں گے تو آپ کافر ہیں۔ اللہ امام ہے، اللہ خلیفہ ہے، اللہ ولی ہے نا؟ ہاں، یہ فرق ہے۔ یہ سارے منصب ہیں، ان میں سے کوئی منصب اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ ولایت رتبہ ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ نے خود کہا قرآن میں، سب سے پہلے جب ولایتوں کا اعلان کیا، اور سنیں، اس سے پہلے کہ پروردگار ولایت کا اعلان کرے، بات کرنے سے پہلے اللہ نے دائرہ کھینچا۔ انما، صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے۔ آگے کوئی فرق رکھا ہے کہ نہیں میں اس معنی میں ولی ہوں اور پھر اس کے بعد میرا رسول وہ اس معنی میں ہے؟ رکھا ہے فرق؟ نہیں رکھا۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور نتیجہ دے دیجئے، مصداق پہ آ جائیں۔ علی ابن ابی طالب، اب والذین کا جمع ہے تو شامل ہیں امام زمانہ تک۔ کیا ان ولایتوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے؟ فرق نہیں رکھا۔ جو قوت اور اقتدار حق تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اختیارات پروردگار نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں، اور جو اختیارات، توجہ فرما لیجئے، جو اختیارات رسول اسلام کو دیے گئے، وہی اختیارات علی، فاطمہ اور ان کی اولاد کو امام زمانہ تک دیے گئے۔ ان کی ولایتوں میں فرق کہاں پر ہے؟ جو اساسی بات ہے، ورنہ تکوینی اور تشریعی اعتبار سے ان کی ولایت میں فرق نہیں ہے۔ فرق کس جگہ پر ہے؟ نقطہ افتراق کیا ہے کہ ان اللہ کی ولایت ذاتی ہے، کسی نے اللہ کو یہ ولایت عطا نہیں کی، لیکن محمد و آل محمد کو اللہ نے یہ ولایت اپنے فضل سے عطا کی ہے، لیکن اس میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ بس یہ دیکھ لیجئے، اب اگر ان کے پاس وہی ولایت ہے تکوینی اعتبار سے اور تشریعی اعتبار سے جو اللہ کے پاس ہے، تو اب بتائیے، اب میری بحث نہیں ہے، نبی ہیں، غیر نبی ہیں، کوئی بھی، اب یہ 14 ان کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی ہمارے پاس اس وقت جو چھوٹی بڑی ذکر کی جا رہی ہیں اس درجے میں جو قابل تذکرہ ہیں شروحات، ان کی تعداد ہے 56۔ ان 56 شروحات میں سے کافی ساری شروحات علماء اہل تسنن نے کی ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ آج کوئی ملا اٹھ کے کہے کہ علی کا کلام نہیں ہے تو کہتا رہے، لیکن اہل سنت کے ہاں اس سے بڑی تفسیر قرآن مجید کی نہیں ہوئی ہے۔ تفسیر کبیر کس نے لکھی؟ فخر الدین رازی نے۔ فخر الدین رازی نے جہاں پر قرآن مجید کی تفسیر بیان کی، وہاں نہج البلاغہ کی تفسیر بھی لکھی ہے خود۔
اسی طرح سے مصر کے مایاناز عالم ڈاکٹر سید محمد عبدو اہل سنت ہیں، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا نام، یہ سوال لکھ لیجئے، یہ آئیں گے، یہ اگر میں نام لیے جا رہا ہوں نہج البلاغہ کے اہل سنت شارحین کے نام، تو یہ بھی آ جائیں گے سوال میں، اگرچہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کی توجہ میں خود ہٹا کے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس انعام سے محروم رہ جائیں جو آخر میں۔ تو دو چیزوں کا خاص خیال رکھیے، ایک وقت پہ آئیے اور اپنی حاضری لگوا دیجیے۔ ویسے بھی آپ کے یہاں حاضری کا تصور پایا جاتا ہے نا، تو حاضری وقت پہ ہوتی ہے، وہ لگا دیا کریں۔ اور دوسری چیز نوٹ کر لیا کریں، العلم وحشی کہ یدوہ بالکتابہ، علی فرما رہے ہیں علم وحشی، یہ بھاگ جاتا ہے، کتابت کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر لیا کریں، اپنے حافظے پہ انحصار نہ کیا کریں، انسان بھول جاتا ہے۔ چونکہ انسان کے بارے میں دو نظریے ہیں، کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، انس، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نسیان سے بنا ہے۔ انس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے آج کے انسان کا، لیکن نسیان بہرحال پایا جاتا ہے، تو لکھ لیا کیجیے۔ ابن ابی العدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، انہوں نے شرح لکھی ہے، اور جب پہلے خطبے کی شرح لکھی، دیکھیں خطبہ جب لکھا اس میں کیا لکھا، اور شرح جب لکھی تو اس میں کیا لکھا۔ جب خطبہ لکھا، جہاں سے اپنی کتاب کے اوپر لکھتا ہے نا مصنف، خطبہ لکھتا ہے ابتدائی کلمات، اس میں لکھا ابن ابی العدید معتزلی نے، افضل و مفضول کی بات چل رہی ہے اس لیے نکتہ عرض کر رہا ہوں، کہا کہ الحمد للہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد ہے اس اللہ کے لیے۔ دیکھیں کیا خطبے میں الفاظ، اپنا عقیدہ بھی ظاہر کیا، اپنا انداز بھی بتایا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مفضول کو، یعنی عثمان بن عامر ابو قحافہ کے فرزند کو، فاضل پر، علی پر مقدم کیا۔ خود لکھا، پہلے کسے آنا چاہیے تھا؟ پیغمبر کے بعد پہلے کسے آنا چاہیے تھا؟ علی ابن ابی طالب کو۔ لیکن حمد ہے اس اللہ کی جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا، مفضول کو پہلے لے آیا، فاضل کو، جیسے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، ناصر مکارم شیرازی، نوری حمدانی، کوئی بھی فقیہ آ جائے، یا آپ کے پاکستان میں سے اگر کوئی مجتہد ہے وہ آ جائے۔ وقت نماز 3 عالم موجود ہیں، نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ مجتہد کے پیچھے۔ تو اگر میرے جیسا طالب علم پڑھا دے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، نماز ہوگی، صرف ایک اخلاقی قباحت لازم آئے گی کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول نے کیوں نماز پڑھائی؟ بس یہ ابن ابی العدید نے کہا کہ وقت نماز افضل کو آگے جانا چاہیے تھا، لیکن افضل کے ہوتے ہوئے اگر مفضول بھی چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اخلاقی طور پہ برا ہے، مذموم ہے، لیکن نماز تو ہو گئی۔ تو خلافت میں علی کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی دوسرا آ گیا تو بھی کوئی بات نہیں، کار خلافت چل گیا۔ استاد جوادی عاملی بہت بڑی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں، یہ بھی مفسر نہج البلاغہ ہیں، فیلسوف ہیں، حکیم ہیں، فقیہ ہیں۔ انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح بیان کی۔ نہیں، آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی، وہ شخصیت کہ جنہیں خمینی بت شکن نے اسلام کی دعوت کا خط دے کر گورباچوف کے پاس سوویت یونین بھیجا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا ابن ابی العدید، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ کی شرح کو لکھتے ہوئے نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ نہیں پڑھا۔ اگر پڑھ لیتے تو ایسی بات نہ کرتے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل۔ چونکہ نہیں پڑھا آپ نے، شاید اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے علی نے اپنا تعارف کروایا کہ کوئی اور اگر علی کی بات کرنے لگے گا تو ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا، نہیں پہچان پائے گا۔
خود شناسائی میں نے عرض کیا واجب ہوتی ہے. کیوں علی پر خود شناسائی واجب ہے؟ علی کو اللہ نے انسانیت اور بشریت کے لیے معلم، رہبر، مرشد اور استاد بنا کے بھیجا ہے. تو معلم کب تعلیم دے گا؟ جب شاگردوں کو پتہ چلے گا کہ معلم یہ ہے. تو اب معلم بشریت 25 سال کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے پنہان تھا، مخفی تھا، مستور تھا، اور طالبان حق و حقیقت محروم تھے اپنے معلم سے، مرشد سے. اس لیے اب معلم پر واجب تھا کہ وہ حق و حقیقت کے متلاشیوں کو، طالبان حق کو اپنا تعارف کروائے کہ جس نے منزل پہ پہنچنا ہے، مرحلہ کمال طے کرنا ہے، تو معلم میں علی ہوں. تو یہ تعارف ہے، یہ خود شناسائی ہے، یہ خود ثنائی نہیں ہے. استاد جوادی عاملی فرماتے کہ اگر ابن ابی الحدید نے یہ جملے پڑھ لیے ہوتے تو کبھی اپنے مقدمے میں یہ لفظ نہ لکھتے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. کیا کہا علی نے اپنے تعارف میں؟ کہا کہ اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم انا محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. یہ علی فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کہا کہ اللہ کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے نے، تیسرا خطبہ ہے، جا کر مطالعہ خود کیجئے گھروں میں. اللہ کی قسم ابو قحافہ کے فرزند نے خلافت کی قمیص کو زبردستی پہن لیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، در حالی کہ وہ خود بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے. کیا؟ انا محلی منہا محل القطب من الرحا، میرا مقام کائنات میں اور اس خلافت میں وہی ہے جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے. سمجھے علی نے کیا کہا؟ ہے آپ کے گھر میں چکی یا آٹا پیسا ہوا لیتے ہیں؟ اگر پیسا ہوا لیتے ہیں تب بھی کبھی جا کر چکی کو ایک دفعہ دیکھیں تاکہ علی کی بات سمجھ میں آ جائے. بڑوں نے دیکھی ہو تو بچے آج کل شاید آپ نے چکی نہ دیکھی ہو. یہ چکی، اس کے وسط میں پارٹ ہوتا ہے، پارٹ میں کیل ہوتی ہے. اگر اس کیل کو نکال دیا جائے تو بتائیں چکی چل سکتی ہے؟ چکی نہیں چل سکتی اگر کیل کو نکال دیں. تو علی ابن ابی طالب نے اپنے تعارف میں کیا کہا؟ اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ کہ خبردار افضل و مفضول کے چکر میں مت پڑنا. میں ترجیحی محور نہیں ہوں کہ بہتر ہے علی کو خلیفہ بنا دیا جائے، نہ، میں انحصاری محور ہوں. پس بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پس علی ابن ابی طالب انحصاری محور ہیں. پیغمبر کے جانشین صرف اور صرف علی بن سکتے ہیں، ولا غیر. یا نمبر مت دیا کیجئے، مجھے نہیں سمجھ آتی. مولوی بیٹھتا ہے وہ نمبر دینا شروع کر دیتا ہے، ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے فلانا افضل فلانا افضل نہیں ہے. ملنگ کھڑا ہوتا ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. ارے بھائی تو علی کو پہلا نمبر دے رہا ہے، دوسرا کسے دے رہا ہے؟ تیسرا کسے دے رہا ہے؟ یا نمبر کی بات ہے ہی نہیں. خلافت، امامت، ولایت منحصر در ذات علی ہے اور علی کی اولاد میں ہے. اگر تو نے علی کو پہلا نمبر دے دیا تو دوسرا کسے دے رہا ہے؟ یہی تو نوحہ علی پڑھ رہے ہیں، خون کے آنسو بہا رہے ہیں علی ابن ابی طالب کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ اب فلاں فلاں کے ساتھ علی کا تقابل شروع ہو گیا. بھلا کہاں علی، کہاں فلاں. میں نے کل یا پرسوں شورا کی بات کی. شورا کے بارے میں تیسرے خطبے میں پڑھی، علی نے نوحہ بلند کیا، کہا یا للہ ولی شورا. کہاں علی، کہاں شورا؟ کن کے بیچ میں تم نے لا کے علی کو بٹھا دیا؟ سمجھے علی کون ہے؟ اگر ایک کم 1,24,000 انبیاء کے سارے فضائل کو جمع کریں، ان کی معرفت، ان کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی بصیرت، ان کی عبادت، تو بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کی برابری نہیں کر سکتے. یہ جو کہا گیا ہے کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے، اگر پیغمبر کو شامل رکھ رہے ہیں انبیاء میں تو پھر شعر درست ہے. لیکن اگر پیغمبر کو خارج کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک ان انبیاء کے فضائل کو جمع کریں تو علی بنتا ہے، نہ، اسے علی نہیں بنتا. کیوں؟
ان سب کی معرفت دیکھتے جائیے. اب جو میں نے جملے کہے ابن ابی الحدید معتزلی کے, یہاں خطبے میں یہ لکھا, اور جب پہلے خطبے کی شرح بیان کی تو سارا زور لگایا, لیکن اب علی کی توحید ہے, کون بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا نا. سمجھنے کے لیے بھی ظرف چاہیے. اسی لیے کسی نے جب اقبال سے کہا کہ مجھے ذرا امامت کے بارے میں بتائیں, تو اقبال, اب مت سنی شیعہ کے چکر میں مت الجھیے گا, اقبال نے خود بتا دیا کہ میں کون ہوں. کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال؟ یہ خاکسار بوترابی ہے. اقبال بھی کسی نمبر کے چکر میں الجھتا تو پھر کسی اور کا نام لیتا. سبحان اللہ. سائنس کا حیطہ اور دائرہ محدود ہے. سائنس جتنی بھی پیش رفت کر لے محسوسات کے دائرے سے نہیں نکل سکتی. علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تئید و ثنا جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ محسوسات سے ماورا ہے, بالاتر ہے. کبھی بھی ان علمی اصطلاحات کے ذریعے سے یا ان علوم کی مدد سے ہم کنہ کلام علی ابن ابی طالب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. کون ہے علی؟ دیکھیں, ابن ابی الحدید معمولی عالم نہیں ہے, بہت بڑے عالم ہیں. سارا زور صرف کیا, پہلے خطبے کی شرح لکھتے گئے اور جب آخر میں پہنچے تو احساس ہوا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. اب اظہار عجز کیا, اپنی جہالت کا اعتراف کیا. کن لفظوں کے ساتھ؟ سمجھے اب اس جوان کے سوال کا جواب یہاں پہ آ کے کم سے کم آج کی حد تک مکمل ہو جانا چاہیے. کیا فرمایا؟ ابن ابی الحدید کی کلمات ہیں. کہا کہ اس کائنات میں, اس دنیا میں, توجہ فرمائیے, اس دنیا میں فضیلتوں کے میدان ہیں, کمالات کے میدان ہیں. یہ بات پہنچی تو آج کے بعد کم سے کم آپ میں سے کوئی افضل و مفضول کے چکر میں نہیں الجھے گا. اس کائنات میں فضیلتوں کے اور کمالات کے میدان ہیں. جتنی بھی فضیلتیں ہیں, شجاعت فضیلت ہے, اس کا ایک میدان ہے. عبادت فضیلت ہے, اس کا میدان ہے. سخاوت فضیلت ہے, اس کا میدان ہے. تقوی فضیلت ہے, اس کا ایک میدان ہے. علم فضیلت ہے, اس کا میدان ہے. فضیلتوں کے الگ الگ میدان بچھے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. ان تمام میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے پہلے, سب سے اول, سب سے آگے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ میدان خالی ہوں اور ان میں صرف علی ہوں. نہ, علی سب سے پہلے ہیں. ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں علی سب سے پہلے, سب سے اول, سب سے آگے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف علی ہوں, دوسرا نہ ہو کوئی. دوسرے بھی ہیں. میدان شجاعت میں اور بھی شجاع ہیں, میدان سخاوت میں اور بھی سخی ہیں, اور بھی عابد ہیں, اور بھی متقی ہیں, اور بھی زاہد ہیں. تو کوئی میدان خالی نہیں ہے. اگرچہ علی سب سے پہلے, علی سب سے اول, علی سب سے آگے, لیکن توجہ فرمائیے, ایک میدان فضیلت, ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا اور تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. یہاں تک کہ اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا. اور وہ کون سا میدان ہے؟ وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار. اس میدان میں کوئی علی کی برابری نہیں کر سکتا. ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں, میں نہیں عرض کر رہا, کہا کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے, اتنے ڈوبے ہوئے تھے توحید میں, غرق اندر توحید, کہ جب بھی علی ہر روز اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے, اپنے گھر کا دروازہ کھولتے, تو باہر گلی میں آپ کے نکلنے سے پہلے آپ کے چاہنے والے, آپ کے عاشق, آپ کے محبین, آپ کے اصحاب, آپ کے دوست, آپ کے ساتھی, آپ کے شاگرد حالت انتظار میں کھڑے ہوتے تھے, اس انتظار میں کہ علی گھر سے آئیں تو ہم علی کے چہرے کی زیارت کر سکیں. جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا
اور علی کا قدم باہر گلی میں آتا، جو بھی حاضرین صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، جیسے ہی ان کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی تو بے ساختہ ان کی زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا۔ کہا کہ وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کو جچتا ہے۔ کیوں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی بھی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے، انا آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ۔ علی اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ آیت کا جو پہلا معنی ہے وہ ہے آئینہ، جائیے دیکھیے مفردات راغب میں اور لغت کی بڑی کتابوں میں، آئینہ یعنی علی اپنے تعارف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہ آخری بات ہے، سے آگے نہیں جائیں گے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں آئینہ پروردگار، آئینہ پروردگار۔ علی اپنا تعارف کروا رہے ہیں، مبادا کوئی دوسرا تعارف کروائے گا تو تعریف کرتے کرتے کہیں توہین نہ کر جائے، افضل کہہ کے علی کی توہین ہو رہی ہے، نہ افضل مت کہو، علی علی ہیں بس۔ کیا فرما رہے ہیں علی؟ میں آیت ہوں، میں آئینہ پروردگار ہوں۔ آئینہ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ آپ کے بالوں میں جو کنگھی ہے اور آپ کے سجے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ آئینہ دیکھ کے آئے ہیں۔ گھر یہاں آنے سے پہلے آپ نے آئینہ دیکھا ہے، تقریباً 90% آئینہ دیکھ کے آئے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جس نے آج آتے ہو آئینہ نہ دیکھا ہو؟ اکثر نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ لیکن اب عرض کروں آپ خدمت میں کہ آپ میں سے کسی نے بھی آئینہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا آئینہ۔ میں عرض کرتا ہوں، کیا آج جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے یا خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ خود کو دیکھنے کے لیے۔ آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، خود کو دیکھنے کے لیے۔ آئینہ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جس دن آئینے کی صفائی کرتے ہیں، جس دن آئینے کو نصب کرتے ہیں۔ آج آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، آئینے میں خود کو دیکھا ہے۔ تو آئینہ کسے کہتے ہیں؟ آئینہ وہ ہوتا ہے جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں آئینہ پروردگار۔ علی نے ساری زندگی ایک مرتبہ خود کو نہیں دکھایا، ہمیشہ اپنے اندر خدا کو دکھایا۔ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر و علی عبادہ؟ دیکھیں عجیب ہے۔ اب دیکھیں وقت ختم ہو رہا، لیکن کیا کروں، یہ جملے میں نے عرض کرنے آپ خدمت میں۔ دیکھیں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ رب کعبہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے صرف اس کی عبادت کرو۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں سب کے سب اللہ کی عبادت کرو۔ عجیب ہے، غور فرمائیے۔ قرآن میں پروردگار بار بار کہہ رہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اللہ کی اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی بات کرنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، پیغمبر فرما رہے ہیں عبادت کیا ہے؟ سمجھیں کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ چہرہ علی کا دیکھو گے معرفت خدا کی حاصل ہوگی۔
ذکر علی کا کرو گے معرفت خدا کی حاصل ہوگی، محبت علی سے کرو گے، علی سے محبت تمہیں خدا کی محبت تک پہنچائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے ساری زندگی کبھی ایک مرتبہ انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ ایک مثال اسی بھی بات ختم، بہت زحمت سماعت دی، اب زیادہ بچے ہیں اور جوان ہیں، اور یہ وہ مثال ہے جو میں اکثر دیتا ہوں۔ آپ کے جوان جو کھیل کھیلتے ہیں شوق سے، کرکٹ ہے، یہ کرکٹ، اور میری طرح اگر کوئی اناڑی ہو تو عرض کر دوں، ایک بڑا سا میدان ہے اور اس میں 3 ڈنڈے لگا دیتے ہیں، اور ایک وہاں پر بلے باز کھڑا ہو جاتا ہے، اور سامنے ایک بالر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، اور وہ اس کو بھاگ کے آتا ہے، گھماتا ہے بازو کو، اور نشانہ لے کر سیدھ میں کیا کوشش ہے اس کی، کیا کرے؟ وکٹ گرائے، گر جائے، اسے چھو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو بلے باز ہے یہ میدان سے آؤٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اب اگر کوئی بالر، دیکھیں آپ کھیلتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور بالخصوص ہمسایہ ملک کے ساتھ میچ ہو تو آپ سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں میچ، اور اس میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے آپ تالیاں بجاتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بالر یا دوسرے ملک کا مہارت سے گیند پھینکے نشانہ سیدھ کی اتنی سرعت کے ساتھ کہ اس کی گیند وکٹ اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے، تو مجھے بتائیے اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریئیکشن جیسے اس کو آؤٹ کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دوڑنا شروع کرتا ہے۔ آپ تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ میدان میں دوڑتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بار بار اپنے بازو فضا میں لہراتا ہے۔ یہ کیوں لہرا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مسل دکھا رہا ہے، مسل دکھا رہا ہے۔ کیوں دکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ وکٹ اکھاڑ لی۔ سمجھے ہم کون ہیں، علی کون ہے؟ یہ ہم ہیں، اور ہمارے سماجی رویے ہیں، ہمارے معاشرتی رویے ہیں کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو ساری دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے مشکل سے، ایک جنبش 10 سے فضاؤں میں اچھال دے، اور اچھالنے کے بعد یہ کہے کہ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اس علی آموز اخلاص عمل۔ اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ علی امام الموحدین، علی توحید پرستوں کا امام، علی فنا فی ذات التوحید، علی کی معرفت خدا تک لے کے جاتی ہے۔ اور آج دشمن کی یہ سازش ہے، دشمن کی پوری کوشش ہے، وہ جو توحید پرستوں کا امام ہے، جو اس کائنات میں رمز توحید ہے، راز توحید ہے، توحید کی پہچان ہے، اسی علی کے پیروکاروں کو شرک کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ سمجھیے گا کیوں دشمن کہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اب مکتب علوی کے شاگرد ہیں، علی کون ہیں؟ جو اپنا انتہائی فخر کس چیز میں بیان کر رہے ہیں؟ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بس